سر یہ جو ایک کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے، گور صاحب کا ایک بیان ہے، اسد کیسر صاحب کا دوسرا بیان ہے، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے تو ایک واضح موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، پی ٹی آئی ماضی میں یہ کہتی رہی ہے، لیکن اب کہا گیا تھا کہ سیاسی جو کمیٹیاں ہیں انہی کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی۔ یہ بیان جو ہے یا موقف میں تبدیلی آپ کی نظر میں کیوں آئی ہے؟ دیکھیں گرمانی صاحب، ایسا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا آج بھی موقف وہی ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والا 8 فروری 2024 کو اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ پابا سلاسل ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو ہمارا تو مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اس میں ہمارا کوئی ابہام نہیں ہے، نہ کوئی دوسری رائے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے بھائی، جو اصل میں جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے یا جو سٹرنگ پولرز ہے یا جو اصل طاقت کا منبع ہے، ان سے بات کرنا چاہیے۔ یہ تو خود بینیفیشریز ہیں، ان کے اختیار میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ کیا، ہم 26 نومبر تک گئے اور آپ نے دیکھا کہ فسطائیت کی انتہا ہوئی۔ 2024 کا سال جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، بدترین جو ہے ہمارے جمہوریت پر ڈاکہ مارا گیا، ہمارے آئین پر جو ہے منہدم کیا گیا، ہماری عدلیہ پر جو ہے کنٹرول کیا گیا، 26ویں ترمیم بے حیائی اور ڈٹائی سے کی گئی، ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو اغوا کر کے اور ان کی بے حرمتیاں کی گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان چونکہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب تک سیاسی استحکام نہ ہو، پاکستان میں معاشی استحکام آ نہیں سکتا ہے، اور پاکستان نفرتوں کا متحمل صاحب آپ نہیں سمجھتے ہے۔ ہیں کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں وہ تھا۔ اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کر رہی ہے؟ ارے بابا، یہ تو سانس نہیں لے سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ نہ تو ان کا وزیر خزانہ ان کا اپنا ہے، نہ وزیر داخلہ ان کا اپنا ہے۔ جو اصل حکومت چلا رہے ہیں وہ تو وہی ہیں۔ اور چلے، اگر آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو چلیں اس طریقے سے ایک فیکٹ ہی صحیح کہ، لیکن ہم جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کے اندر جو ہے مرضی شامل حال ہے، اور یہ جب جو بھی پارلیز ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس طرح سے ہمیں الزام دیتے ہیں کہ جی 12 دن آپ نے ضائع کر دی۔ او بھائی، ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک آپ ملنے کی سہولت جو ہے میسر نہیں کرتے، ظاہر ہے ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہدایات پر ہی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جا کے واپس رپورٹ بیک کرنا ہے، پھر ان کی ہدایات ہونی ہے۔ ایک ایک چیز پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ نادر کے خان کے کس طریقے سے جو ہے پارلیز ہوا کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ ایک ایک چیز کے جو ہے زبر زیر کی میخیں جو ہے نکالتے ہو، اور اس پر آپ کو نہیں، لیکن پھر کھوسا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی حکومت نے تشکیل دی ہے یہ صرف سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی، اصل ایشوز اور جو مطالبات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی حل کرے گی؟ دیکھیں، وہ تو بار بار خود نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا نواز شریف خان صاحب کے بغیر کر سکتے ہیں یا ہم اپنے قائدین کے بغیر کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنی قیادت کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ قیادت میں وہ شامل ہیں وہ، بلکہ وہ زیادہ میجر رول۔ دیکھیں اب ہمارا کیا، نمبر ایک، کیا یہ چھوڑ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو یا دیگر اسیران جمہوریت کو، یا جو ہمارے بیچارے مقید ہیں ان لوگوں کو؟ میں تو لکھ کے درخواست دی تھی کہ یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، اور یہ عدالت جو ہے، عدالت کو ہی لکھ کر دی تھی کہ عدالت بھی یہ اٹ از کنٹرولڈ، اٹ از بینگ ریگولیٹڈ اینڈ کنٹرولڈ، اور میں نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق جو ہے اس کو مخلصی دی جائے اور اس پر جو ہے سویلین سپرمیسی کو جو ہے مسلم کیا جائے اور باور کروایا جائے۔ وہ درخواست کا کیا بنا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے یہ درخواست دی تھی۔ تو اگر ایسی یعنی ہائیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی ہو یا ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں انہی سے
سے یہ پوچھ کے ہی کریں گے نا جو بھی کریں گے. تو اس میں اگر وہ لیتے ہیں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا نام لیتے ہیں جو دونوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کی خود پیداوار ہیں, نہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن چلیں کھوسا صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو آپ سے نالاں تھی نا, ناراض تھی, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. پھر آپ کے نزدیک ایسا کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے, کمیٹی بن گئی ہے اور انہی کی مرضی سے بنی ہے؟ دیکھیں اگر وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنا غصہ اتار لیا نا, انہوں نے 105 لوگوں کو سزائیں کر دی نا, دنیا نے اس کو جو کچھ یلغار ماری ہے, جو ساری دنیا اس کو مذمت کر رہی ہے کہ یہ عدالتیں ملٹری کورٹس آر ناٹ کورٹس ود ان دی کنٹمپلیشن آف لا, یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ نہ صرف یعنی یونائٹڈ نیشنز نے کنڈیم کیا ہے, امریکہ نے کنڈیم کیا ہے, یورپین پارلیمنٹ نے کنڈیم کیا ہے, برطانیہ نے کنڈیم کیا ہے, یہ سارا, مگر انہوں نے کر لی ہے, سزائیں کر دی ہیں. اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ چلیں, آپ کو تھا 9 مئی سے, ہمارا تو یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھوسا صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس اصل میں کوئی اختیار نہیں ہے. جی آپ یہ کہیں یا نہ کہیں, لیکن میں تو توقع کرتا ہوں, میں کبھی ایسی مایوسی کی بات نہیں کروں گا, نہ میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے کوٹ کر کے یہ کہے کہ یہ بیکار باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سبھی کو احساس ہو چکا ہے, کیونکہ میں آپ کو گرمانی صاحب بتاؤں کہ جب یہ 22 نومبر کو جب ہم اڈیالہ جیل میں ہمارے ملنے کے لیے گئے, ہم 5 لوگ, تو اس وقت ہمیں یہی باور کروایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی تھک گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کا حل ہو, اور ہم عمران خان کو 20 دنوں کے اندر مخلصی مل جائے گی اور باقی چیزیں جو ہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو تعین کیا جائے گا, طے کیا جائے گا, ان کا وہ حل نکالا جائے گا. تو ہم ملنے کے لیے گئے, 1 بجے کا ٹائم تھا 22 کو وہ, لیکن 11 بجے جب پیشی ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس پیشی پر جو ہے کچھ سخت باتیں کر دی, اور ہمیں 3 گھنٹے جو ہے باہر انتظار کے بعد ہمیں کہا گیا کہ جی اب آپ کا ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر ہم پشاور گئے, تو پشاور میں وہاں جو باتیں ہوئی وہ یہ ہوا یہی, اور وہاں سے پھر ایک جیٹ کا جو ہے ارینجمنٹ کیا گیا, اور جیٹ پر جو ہے بیرسٹر سیف کو ہم نے بھیجا, اور بیرسٹر سیف جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا, بیرسٹر گوہر بھی ساتھ گئے, اور علی محمد پہنچ نہ سکے. 8 بجے صبح جو ہے وہ جیل کو کھلوایا گیا اور 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے معاملات کو بالکل آگے چلانا چاہتے ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ 20 دنوں کی بجائے مجھے رہائی پہلے دی جائے, اور وہ چاہتے تھے کہ خود ہی 24 تاریخ کو کنٹینر پر جا کر وہ ڈی چوک میں وہ اپنے کارکنوں سے اور پاکستان کی عوام سے خطاب کر کے یوم تشکر کا بھی جو ہے وہ شائبہ دیں, اور کہیں کہ باقی معاملات بھی عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق جو ترجمانی کے عمران خان کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے مطابق عمل کریں گے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ حکومت یہ بھی یقین دہانی مانگ رہی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ اس سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے, اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں گے؟ کیا کوئی ایسی بھی شرائط حکومت کی طرف سے رکھی گئی ہیں واقعی؟ دیکھیں یہ ابھی تو ہم نے اپنا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے تحریری مطالبات دیں, اور ہم نے دینے تھے 2 تاریخ کو, لیکن چونکہ ہمیں رسائی نہ دلائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹی کو, تو ظاہر ہے کہ کیسے ہم تحریری دیتے. سو اسی لیے اب جو ہے 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. زبانی کلامی باتیں ہوئی ہیں, میں اس میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا, نہ ہی کسی کو جانا چاہیے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو ہے سینسٹیوٹی کی وجہ سے, چونکہ ساری قوم اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے, اس کو سٹیل میٹ میں نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کی عوام کو اذیت اور کرب سے نکالنا لازم ہے ہر ایک پر. 2025 جو ہے یہ سال, یہ خوشخبری کا سال آنا چاہیے. عمران خان کو مخلصی ہونی چاہیے, سیاسی قیدیوں کو باہر آنا چاہیے, پاکستان کو چلنا چاہیے. خدا را پاکستان نہیں چل رہا ہے اس وقت, پاکستان میں برین ڈرین ہو رہی ہے, کیپٹل آؤٹ فلو ہو گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں یہ فگریٹو جگلری سے اکنامک, یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے, وہ بھاڑ میں جائے. میکرو اکنامک سٹیبلٹی لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے. لوگ جو ہے پیٹرول کے
بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں, لوگوں کے لیے پیٹرول کو جو ہے ناپید کر دیا گیا ہے, لوگ گاڑیاں چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں, لوگ اپنا پبلک اسکول سے بچوں کو نکال کے اپنا جو ہے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دو مطالبات ہیں, آپ کی نظر میں یہی دو مطالبات ہوں گے, یا خان صاحب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ان مطالبات میں کوئی ایڈیشن بھی ہو سکتا ہے, کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, مطالبات تو ہمارے بنیادی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مینڈیٹ کے ڈاکہ ہے. دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم کا رول بیک ہے, نہیں, لیکن کھوسا صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت کھوسا صاحب, لیکن آپ مینڈیٹ کی بات تو نہیں کر رہے نا. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن قائم کیا. نہیں, ارے بابا, وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی, وہ چاہے جوڈیشل کمیشن بنے یا الیکشن ٹرائیبونلز میں جو کیسز ہیں ان کی جلدی سماعت کی جائے, وہ بھی سارا کچھ بیچ میں آئے گا. لیکن ہم یہ بنیادی ابتدائی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسیران عمران خان اپنے حد تک کبھی نہیں کہتا کہ مجھے چھوڑا جائے, یہ ہم کہتے ہیں, اس لیے کہ عمران کے کیسز 100,000% بوگس ہیں تو ہم کہتے ہیں. لیکن اسیران میں عمران خان بھی آتے ہیں. اسیران جمہوریت کو جو ہے چھوڑا جائے اور جوڈیشل کمیشن یا جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, جو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات اور سانحات اور جو میسیکر ہوا 26 نومبر کا, ان کا احاطہ کر کے وہ قوم کے سامنے حقائق لائے جائیں. چونکہ ہماری نظر میں یہ دونوں آرکیسٹرڈ اس قسم کے ہیں کہ ایک پارٹی کو ختم کر کے ایک کو مائنس کرنا مقصود تھا. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ قوم کے سامنے آئے. میجر ایشوز ہیں, باقی چیزیں ہم جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے اس پر رکھیں گے اور وہ ان کا حل جو ہے گریجولی کس انداز سے دیکھیں. تو یہ جو اگر آپ کے دو مطالبات مان لیے جاتے ہیں, کل اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہے, خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, تو آپ اس سسٹم کو چیلنج ضرور کریں گے؟ خان صاحب اس سسٹم کو چیلنج کریں گے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں آلریڈی ہوا ہے. کیا ہم عوام کے بنیادی حقوق پر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپیل لگی ہوئی ہے جی, ملٹری کورٹس جو ہے وہ ٹرائل نہیں کر سکتی ہے سویلینز کا, کیا ہمیں اختیار بنتا ہے کہ ہم اس کو وڈرا کر لیں جب 5 سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ دے چکے ہیں کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں؟ وہ اپیل ہے, اپیل فیصلہ کرے گی, عدالت جو فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے وہ کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے, وہ تو آئین کے مطابق وہ اس پر عملداری لازم ہوگی. اور اسی طرح 26ویں ترمیم کا جو ہم رول بیک کہتے ہیں, اس کا بھی تو طریقہ آئے گا نا, کسی طریقے سے ہی اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں. ہاں, تو کھوسا صاحب, اب اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی, تو اب وہ جو تجویز دے رہے ہیں کہ جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اصل جو فیصلہ ساز ہیں, ان کو اعتماد میں لیں. آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, یا جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا موقف ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی ان سے بات کرے, یا اس کمیٹی میں آپ ان کا نمائندہ چاہتے ہیں؟ ارے بھائی, وہ ان کا کام ہے. یہ جو ہمارے ساتھ پارلیز کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے بنہاف پر کر رہے ہیں. بھائی گرمانی صاحب کیوں نہیں سمجھنے پہ, ان کے بغیر سانس بھی لے سکتے ہیں یار. ایک دن وہ ان سے ہاتھ اٹھا لیں, یہ ایک دن حکومت میں نہیں رہ سکتے. آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی اور ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی اسی طرح ہوتی ہیں. یہ آپ نے اسد کیسر صاحب کی جو بات سنوائی ہے, یہ عمران خان کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, جس تناظر میں آپ نے سوال کیا ہے, اس تناظر میں انہوں نے جواب دیا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار ان کو ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بغیر ان کے بات نہیں کر رہے, یہ ان کی آشیرواد کے ساتھ ہی, انہی کی ساتھ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو بھی یہ فیصلے کریں گے ان کی مرضی کے ساتھ کریں گے. سو وہ تو شامل ہیں. اب اگر سامنے ہمارے سامنے آئے یا ان کے تھرو کر رہے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس تو کھوسا صاحب, اب کل جو ایک تاثر تھا کہ خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا, اب اس کی ایک نئی تاریخ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید نئی کوئی تاریخ دی جائے گی. یہ جو فیصلوں میں ایک تاخیر ہو رہی ہے, یا یہ جو معاملات ہیں, یہ ان مذاکرات کا نتیجہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ اور معاملات ہیں؟ نادر خان یار, تو اتنے بولے تو تم نہیں ہو. اب مجھے بتاؤ کہ پہلے تو ایسا ہوا تھا کہ 8 فروری سے ایک ہفتہ پہلے ٹھا کر کے 3 کیسز میں سزا کرائی تھی, اور
سارے قواعد کو، ضوابط کو، سارے اپنا پرنسپلز آف جسٹس کو وہ عبور کرتے ہوئے، وہ رد کرتے ہوئے کیے تھے. نہ صفائی کا موقع دیا تھا، نہ ملزم کا بیان ہوا تھا، نہ بحث سنی تھی، اور 3 کیسز میں ٹھا 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 کر کے سزائیں دی تھی. اور یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی تھی کہ اے لو جی قصہ مک گیا، مطلب یہ تو ختم ہے اس کا تو چیپٹر. تو اب یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں یار. نادر خان سن لے، یہ 190 ملین پاؤنڈ میں 190 کا پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں یہ بار بار. وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا بھائی. حسن نواز نے ادھر ون ہائیڈ پارک، حسن نواز جو محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے ون ہائیڈ پارک 50 ارب روپے میں بیچی ملک ریاض کو. وہ سسپیشس ٹرانزیکشن کو تصور کرتے ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری شروع کر دی اور اس کو جو ہے ویسٹ منسٹر کورٹ سے آرڈر لے کر فریز کر دیا. وہ انویسٹیگیشن میں یہ آیا کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ ٹوٹل ہو کر کے جی ملک ریاض کے بیٹے، داماد اور اس کی بیٹی کے نام پر بینکوں میں یہ موجود ہے، ون ہائیڈ پارک والے پیسے ملا کر. تو انہوں نے جو ہے وہاں اس نے ثابت کیا ملک ریاض نے کہ بھائی یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں بزنس کرتا ہوں اور میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، ساری دنیا جانتی ہے، میں نے اگر خریدا ہے بیچا ہے کوئی جرم نہیں ہے. تو اس کا معاہدہ ہوتا ہے اور عدالت بھیجتی ہے وہ رقم، ایک دھیلا اس میں سے نہیں نکلا ہوا. اور اسی طرح سہاوے میں جو زمین ہے وہ آج بھی جو ہے ٹرسٹ کے نام ہے، اس میں سے بھی کچھ پیسہ ایک دھیلا نہیں آیا. یہ شواہد میں نے پیش کیے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں. سو اس میں کیس میں ہے کچھ نہیں. وہ بری اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ پارلے ذرا چلیں آگے ہو جائیں تھوڑا، تو پریشر تھوڑا رہ جائے گا ہمارے اوپر یا ان جو بھی ہے.